بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سلسلہ دروس قرآن کے سلسلہ نمبر 3 میں. یہ سورۃ القارعہ ہے. قارعہ کے معنی ہیں کھٹکھٹانے والی سورہ. اس سورہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون قیامت سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن کس طرح ایک کھٹکھٹانے والی آواز آئے گی اور وہ واقعہ دل دہلانے والا ہوگا. جس طرح رات میں گھر میں کوئی آ کر کھٹکھٹائے اور کھٹکھٹانے میں جو سوئے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے, دل میں خوف سا پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح قیامت کا جب دن ہوگا اسی طرح لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو جائے گی اور اس دن قوت و جمعیت کوئی کام نہیں آئے گی, ایک دوسرے کو کوئی مدد نہیں کرے گا. اور قلعے تو کیا, بہت سے بڑے بڑے محلات تو کیا, اس دن پہاڑ بھی دھنکی ہوئی اون کے مانند کیا ہو جائیں گے, اڑ جائیں گے. اور اسی طرح لوگ بھی پروانوں کی طرح بکھریں گے. اس دن کامیابی اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے اپنے اعمال کا جو پلڑا ہے اس کا نام اعمال اسے بھاری کرنا ہوگا, تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. آئیے آپ آیت کے ایک ایک کر کے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. القارعہ, یاد کرو واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا. ما القارعہ, کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ. وما ادراک ما القارعہ, اور تمہیں کیا معلوم ہے, کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے. کیا ہوگا جس دن دل دہلانے والا واقعہ پیش آ جائے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جو لوگ ابھی آرام سے اطمینان کے ساتھ اپنے کام کاج کو کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں وہ لوگ کس طرح ہو جائیں گے. سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے, پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے. اس طرح ہو جائیں گے لوگ, کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, معلوم نہیں کہ کیا چیز پیدا ہو چکی ہے. بس اس واقعے کی ہولناکی کی وجہ سے کوئی ادھر جا رہا ہوگا جس طرح پروانے جاتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. بڑے بڑے قلعے, محلات, بلڈنگوں کا کیا تصور, کتنی اونچی سے اونچی عمارتیں کیوں نہ ہو, اس دن پہاڑ بھی اون کی طرح اڑ جائیں گے. قرآن مجید میں دوسری جگہ مفصل اس جگہ کا ذکر, اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا تکالیف لوگوں کو پیش آئیں گی اور کس طریقے کا وہ منظر ہوگا. اس سے 2 سورے پہلے بھی منظر کشی کی گئی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنے اندر کا جو سامان اس کو باہر پھینکے گی. اس کی پوری تفصیل دوسری جگہ بھی کچھ اس طرح آئی ہے کہ اس دن کوئی جان کسی جان کا مالک نہ ہوگا بلکہ سب اپنی ہی دھن میں رہیں گے. اور پہاڑ کا یہاں پر اس لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا چونکہ پہاڑ کے بارے میں لوگوں کو یہ خیال ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ پہاڑ نہیں ہل سکتے, اس لیے بتایا گیا کہ پہاڑ جو بھی ہو وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اب یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے, اور پیغام یہ ہے
کہ پس جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اس دن، اس دل دہلانے والے واقعے کے دن، جس دن دل دہل جائیں گے، اس دن وہ کس میں ہوگا؟ من پسند کی زندگی میں ہوگا، جیسی وہ زندگی چاہے گا ویسی زندگی وہ گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی پلڑے وزنی نہیں بلکہ ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، یعنی ایک گہرا گھڑا ہوگا۔ قرآن پھر کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گھڑا کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس سورہ کا یہی پیغام ہے کہ جو شخص اس دل دہلانے والے واقعے سے بچنا چاہتا ہے، اس سے حفاظت چاہتا ہے، اس سے امن پانا چاہتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو وزنی بنائے، اپنے اعمال کو بھاری بنائے، اور اپنے اعمال کا جو اعمال نامہ ہے اسے نیک اعمال سے بھرے، اور اس کو کسی دوسرے غیبت کر کے، جھوٹ بول کے اس کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اگر اس دن کسی کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا تو سمجھ لیجئے اس دن وہ خسارے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تماموں کو اپنے نامہ اعمال وزنی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔